اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع 12ویں جماعت نظم جواب شکوہ کے مشقی سوالات پر مشتمل ہے۔ تو آج ہم جواب شکوہ نظم کے مشقی سوالات کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور ان سوالات کے جوابات کو سمجھنے کی بھی ایک کوشش کی جائے گی۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ موضوع ہے نظم جواب شکوہ مشقی سوالات، جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ جی عزیز ساتھیوں، پہلا سوال ہے علامہ اقبال کی یہ نظم کس ہیئت میں لکھی گئی؟ تو جواب پہ ذرا توجہ دیجیے۔ نظم جواب شکوہ علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے جو مسدس ترکیب بند ہیئت میں ہے۔ یعنی یہ نظم کس صورت میں لکھی گئی ہے، اس کی ظاہری صورتحال کیسی ہے، ظاہری صورت کیسی ہے؟ تو وہ صورت اس کی مسدس ترکیب بند ہے، اور مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو۔ مگر آگے چلتے ہیں مسدس ترکیب بند۔ تو مسدس ترکیب بند یعنی یہ نظم اصل میں جواب شکوہ 36 بند پر مشتمل ہے، اور مسدس ترکیب بند ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ پہلے 4 مصرے یا ہر بند کے پہلے 2 اشعار میں قافیہ ردیف ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ آخری 2 مصرے یا ہر بند کا آخری شعر پہلے 2 اشعار سے مختلف قافیہ اور ردیف پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ جیسے ایک بند ہے، مثال کے طور پہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ اب اس بند میں پہلے 2 اشعار یا پہلے 4 مصروں پر ذرا غور کریں تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ردیف ہے، اور اثر جو ہے وہ قافیہ ہے۔ اسی طرح اس کے ہم قافیہ الفاظ مگر، نظر اور گزر ہے۔ یہ پہلے 2 اشعار یا پہلے 4 مصروں میں یہ قافیے موجود ہیں، اور ردیف ایک ہی ہے، رکھتی ہے۔ اسی طرح آخری شعر ہر بند کا، یعنی اس بند کا آخری شعر جو ہے وہ ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا۔ تو چالاک اس میں قافیہ ہے، اور اس کا ہم قافیہ لفظ ہے بے باک، اور میرا اس میں ردیف ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسدس ترکیب بند ہیئت وہ نظم ہوتی ہے جس میں پہلے 2 اشعار یا پہلے 4 مصرے الگ ردیف اور قافیہ پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ آخری شعر ہر بند کا وہ الگ ردیف اور قافیہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی وضاحت بھی ہو گئی۔ تو علامہ اقبال کی یہ نظم مسدس ترکیب بند ہیئت میں لکھی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2، شکوہ سن کر فرشتوں نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ شکوہ سن کر فرشتوں نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ یہ نظم شکوہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب علامہ اقبال نے پہلی نظم شکوہ لکھی تھی اور اس میں جو شکایات اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی تھیں، تو وہ شکایات سن کر فرشتوں نے اپنے کن خیالات کا اظہار کیا تھا ان کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا جواب چونکہ اس کی اثر انگیزی شکوہ کی نظم جواب شکوہ کے ابتدائی بندوں میں موجود ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ سوال شامل کیا گیا ہے۔ جواب دیکھیے، علامہ اقبال کا شکوہ سن کر فرشتوں کو اس بات پر حیرت تھی اور انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا کہ پستی کا مکین یعنی زمین کے رہائشی اس انسان کی پہنچ آسمان تک بھی ہے، یہ نادان آداب گفتگو سے کتنا ناواقف ہے۔ اہل زمین بہت ہی گستاخ واقع ہوئے۔ فرشتوں کو اس بات پر حیرت تھی کہ انسان اللہ سے ناراض ہونے کی گستاخی کر رہا ہے، مسجود ملائک ہونے کی وجہ سے یہ نشے میں ہے، عاجزی سے ناواقف انسان آداب گفتگو سے بھی ناواقف ہے۔
اگر آپ توجہ دیں تو پہلے 2-3 بندوں میں ہی یہ بات کہی گئی ہے جن میں فرشتوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. خاص طور پر تیسرا بند جو ہے اس کا وہ اس چیز پر مشتمل ہے، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں، یہ راز ہے کیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا جواب ہے. آگے چلتے ہیں جی. سوال نمبر 3 دیکھیے، نظم میں موجودہ دور کے مسلمانوں کی کن کمزوریوں اور خامیوں کا ذکر ہے؟ مسلمانوں کے، آج کے مسلمانوں کی کون سی کمزوریاں اور خامیاں ہیں جن کا ذکر اس نظم میں کیا گیا ہے جواب شکوہ میں؟ تو علامہ اقبال نے مسلمانوں کی نہ صرف عظمت، شان و شوکت اور دنیا پر حاکمیت کا ذکر اس نظم جواب شکوہ میں کیا ہے، بلکہ اس عظمت اور حاکمیت کے چھن جانے اور زوال پذیری کے اسباب بھی بیان کیے ہیں. یہ ساری چیزیں اس نظم میں بیان ہوئی ہیں. یہ اسباب مسلمانوں کی کمزوریوں اور خامیوں پر مشتمل ہے. وہ اسباب کون سے ہیں؟ مثلا وہ کمزوریاں اور خامیاں، وہ اسباب، مسلمانوں نے قرآنی تعلیمات کو بھلا دیا، یہ سب سے بڑی کمزوری اور خامی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے منہ پھیرا، یہ دوسری خامی یا کمزوری. مذہب سے بیزار اور بے دینی کی طرف مائل ہو گئے، اسلامی تعلیمات کو بھلا دیا. اپنے اسلاف یعنی آباء و اجداد سے کوئی روحانی نسبت نہیں رہی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے یعنی بالکل بیکار ہو کر آنے والے کل کے منتظر ہیں. تو یہ ساری خامیاں ہیں جو اس نظم میں بیان ہوئی ہیں. علامہ اقبال نے ان خامیوں کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اس نظم میں سوال نمبر 4، اس نظم میں ایسے مصرے چن کر لکھے ہیں جن میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہو. صنعت تلمیح یعنی وہ صنعت علم بدیع سے تعلق رکھتی ہے. یہ صنعت تو صنعت تلمیح یعنی شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ایک لفظ، وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور مجموعہ الفاظ بھی ہو سکتا ہے، 2-3 الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے. تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے صنعت تلمیح کے استعمال سے. نظم جواب شکوہ کی چند مصرے جن میں صنعت تلمیح کا استعمال ہوا ہے وہ یہ ہیں. دیکھیے، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، یہ میں نے ان کو ہائی لائٹ بھی کر دیا، ان کا یعنی جو نیلے رنگ سے میں نے لکھ دیا. جنت سے نکالا ہوا انسان، یہ تلمیح ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور وہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کا زمین کی طرف آنا، وہ نکلنا جنت سے، تو یہ وہ پورا واقعہ ہے. تو پورا واقعہ اس کی بیک گراؤنڈ میں، اس کے پس منظر میں موجود ہے. جنت سے نکالا ہوا انسان، یہ تلمیح. اسی طرح آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا؟ خاک کی چٹکی یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام، یہاں پہ مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، تو اس مٹی، چٹکی، مٹی کی ایک چٹکی یہاں پہ یعنی استعمال کیا گیا لفظ، تو یہ بھی ایک طرح سے صنعت تلمیح ہے. یہاں پہ بھی پورا واقعہ بیان ہو جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے مٹی گوندھ کر تیار کیا. حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا تیار ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے روح پھونکی. تو یہ وہ واقعہ ہے خاک کی چٹکی. اسی طرح تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو ملائک سے مراد یہاں پر فرشتے، ملائک. تو ملک کا جمع ہے ملائک. مسجود ملائک یعنی وہ انسان جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، یہ آدم. یہ یہاں پہ بھی پورا واقعہ بیان ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ صنعت تلمیح ہے مسجود ملائک. بت شکن، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں. بت شکن سے مراد سلطان محمود غزنوی بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح باقی جو رہے بتگر ہیں، بتگر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر مراد ہیں یہاں پہ. تو پورا واقعہ یہاں پہ اس ایک شعر میں ان 2 الفاظ کے ذریعے سے بیان ہو جاتا ہے. تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے والد آزر کا تذکرہ. تو یہ یہاں پہ جو ہے نا ان دونوں کا تذکرہ، یہ بھی تاریخی شخصیات اور پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کا تذکرہ، تو یہ پورا واقعہ بیان ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تلمیح. جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں،
یہاں پہ بھی یہ پورا واقعہ آ گیا، تاریخی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو جلوہ طور اور موسیٰ علیہ السلام ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے. یہاں پہ تاتاریوں کے حملوں کی بات کی گئی ہے، ہلاکو خان چنگیز خان کی بات کی گئی ہے، منگولوں کی بات. تو یہ ان کا پورا حملہ پورے واقعے کو بیان کرتا ہے. تو یہ بھی سنت تلمیح. حیدری فخر ہے، نئے دولت عثمانی ہے. حیدری فخر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قناعت کا توکل، ان کی قناعت پسندی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دولت عثمانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور فیاضی. تو یہ صنعت تلمیح ہے جو مختلف مصروں میں استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا جواب. آگے چلتے ہیں جی. سوال نمبر 5 دیکھیے، اس نظم کا نام جواب شکوہ کیوں رکھا گیا؟ جواب شکوہ آخر کیا وجہ تھی؟ جواب شکوہ در حقیقت شکوہ کا جواب ہے جو علامہ اقبال کی ایک شہرۂ آفاق نظم ہے. اب شکوہ کی تھوڑی سی تفصیل کہ شکوہ میں مسلمانوں کی زبوں حالی بیان کی گئی تھی، یعنی ان کی خراب حالت، آج کے دور کی مسلمانوں کی خراب حالت بیان کی گئی تھی اور اس کی وجہ پوچھی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظم یعنی شکوہ میں مایوسی اور دل شکستگی کی، دل شکنی کی ایک کیفیت تھی. جواب شکوہ اس دل شکستگی کی وضاحت پیش کرتی ہے، اور چونکہ شکوہ ایک سوال تھا، شکوہ پوری نظم ایک سوال کی کیفیت میں تھی، تو لہٰذا اس کا جواب دینا بھی ضروری تھا. تو لہٰذا اس دل شکستگی کی وضاحت بھی یہ نظم پیش کرتی ہے، جواب شکوہ، اور شکوہ میں پوچھے گئے سوالات کے جواب بھی اس میں دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال، بت بھی نئے، اس کی تشریح کریں. بت بھی نئے. علامہ اقبال اپنی نظم جواب شکوہ کے 7ویں بند کے آخری مصرے میں فرماتے ہیں. 7واں بند، تو 7واں بند جو ہے، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. تو اس 7ویں بند کے آخری مصرے میں علامہ نے فرمایا حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. تو مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آج کے دور کے مسلمانوں نے اپنے لیے نئے بت تراش لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین چھوڑ کر غیر اللہ کے معتقد ہو گئے ہیں. مسلمانوں نے کن چیزوں کو بت بنا لیا؟ وطن کو، دولت کو، قومیت کو، عہدے، خطابات، جاگیریں، ان سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں اور دنیاوی خواہشات کے غلام ہو گئے ہیں. ان ساری چیزوں کی آپ خود سے بھی وضاحت کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو جب مسلمانوں نے بت بنا لیا، انہی کے آگے پیچھے پھرنے لگے، تو پھر کیا ہوا کہ یعنی وہ ایک طرح سے نئے بت ہیں ان کے لیے. تو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی بجائے شرک کا راستہ اختیار کر لیا ہے. یہ ہے نئے بت کی وضاحت. بت بھی نئے، یہ ان کے نئے بت ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی بجائے شرک کا راستہ اختیار کر لیا، اور وہ شرک کیا ہے کہ وطن، دولت، قومیت، عہدے، خطابات اور جاگیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی، دنیاوی خواہشات کے غلام ہو گئے. آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 7، نظم جواب شکوہ کے آخری بند میں کس چیز کو مسلمان کی شمشیر کہا گیا ہے؟ تلوار کس کو کہا گیا ہے؟ نظم شکوہ کا آخری بند دیکھیے، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو پہلا مصرع جواب شکوہ نظم کے آخری بند کے پہلے مصرے میں علامہ فرماتے ہیں عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. تو نظم جواب شکوہ کے آخری بند میں مسلمان کی شمشیر کیا ہے؟ عشق ہے. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت ضرور دینی ہے کیونکہ نمبر اس طرح سے نہیں ملیں گے. تو یہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے کہ 3 سے 4 سطروں پر مشتمل آپ کا جواب ہونا چاہیے.
تو پھر اس کے لیے آپ کیا لکھیں گے کہ حق کے لیے جدوجہد اور عمل پر زور دیتے ہوئے اقبال نے اس مصرے میں لڑائی کے ہتھیاروں کی نشاندہی کر دی ہے۔ اقبال کے نزدیک راہ حق کے مجاہدوں کو عقل و عشق کے اسلحے سے لیس ہونا چاہیے، اس لیے وہ کہتے ہیں اے مسلمان، تیری دانائی اور سمجھ، تیری عقل تیرے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی مانند ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہی یہ اصل تلوار ہے، اصل شمشیر ہے۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 8۔ اس میں دیکھیں کہ یہ ریفرنس دینا ضروری ہے۔ ریفرنس نظم کا بھی ہے، شاعر کا بھی ہے، اور اس مصرے کا بھی ہے کہ جس کی بات یہاں پہ کی گئی ہے، پوچھی گئی ہے، جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا ریفرنس بھی دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا باعث کیسے بنتے ہیں؟ امتی، اس میں دیکھیں ناظرین جواب شکوہ میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب بتاتے ہوئے ایک سبب یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ کر یہ امتی اپنے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی تقلید کرنے لگے ہیں۔ ان کے بازوؤں میں اسلام کے دفاع کی طاقت نہیں رہی، ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں۔ یہ وہی بات ہو رہی ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں تو ان کے بازوؤں میں اسلام کے دفاع کی طاقت نہیں رہی، وہ لادینیت کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح سے آج کے مسلمان اپنے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو یہ اسباب ہیں جو رسوائی کا سبب ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا انعام کیا ہے؟ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو پھر کیا انعام میں ملتا ہے؟ نظم جواب شکوہ کے آخری بند کے آخری شعر میں علامہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس شعر میں دیکھیے یعنی مسلمانوں نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی تو دنیا کی حکومت تو کیا پوری کائنات اس کے تصرف میں ہوگی، تصرف میں دے دی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے۔ سچی محبت تو کرنی ہے لیکن سچی محبت کا تقاضا بھی ہوتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی شرائط بھی مانی جاتی ہیں، اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو سچی محبت کا جو تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی انڈیویجول لائف، اپنی انفرادی زندگی، فرد واحد کی زندگی اور اجتماعی زندگی مل جل کر جو ایک زندگی ترتیب پاتی ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے سے نہ صرف یہ دنیا ان کے تابع ہوگی، ان مسلمانوں کے تابع ہوگی، بلکہ لوح و قلم بھی اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ جو محبت کرے گا اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرے گا تو لوح و قلم ان کے حوالے کر دیا جائے گا کہ جاؤ اپنی تقدیر خود لکھ لو، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ تو عزیز ساتھیو یہ سوال جو ہے نا پورا ایک ترتیب میں ہے، آپ چاہیں تو اس کو لکھ بھی سکتے ہیں ان تمام سوالات کو، اور یہ ایک طرح سے ریکوائرمنٹ کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوشش میں نے کی ہے، یہ ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو مزید اس میں کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہی چیز آپ اگر لکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہترین نوٹس بن سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اگلے سوالات کی طرف۔ جس سوال نمبر 10 دیکھیے، دنیا میں کس کے نام کی برکت سے روشنی کرنے کی تلقین کی گئی ہے؟ تو جواب تو واحد یہ ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں روشنی کی جا سکتی ہے، مگر اس کا جواب ذرا وضاحت طلب ہے کہ نظم جواب شکوہ کے 11ویں بند میں یہ کہاں پہ ذکر ہوا اس چیز کا؟ وہ 11واں بند ہے۔ 11ویں بند کے آخری شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، 11واں بند کون سا ہے کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا،
नग़मे मौज से हंगामे तूफ़ान हो जा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 11वें बंद के आखिरी शेर में अल्लामा फरमाते हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस दुनिया को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और उसवे कामिल से रोशन करने की तलकीन की गई है, इस दुनिया को रोशन करने की। आसान अल्फाज में क्या कहा गया कि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से रोशनी करने की बात की गई है। ज़ाहिर है कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आम होंगी और लोग इस्लाम की तरफ राग़िब होंगे तो दुनिया में हर तरफ उजाला और अमन व सुकून होगा। ये तो हकीकत है। जी जनाब, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11, कलाम में दो चीज़ों का जिक्र करके दोनों के दरमियान फ़र्क करने को सन्नत तफरीक कहते हैं। सन्नत तफरीक की ये तारीफ़ है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। MCQs में ये सवाल पूछा जा सकता है कि सन्नत तफरीक किसे कहते हैं, या ये इस चीज़ का जिक्र करके पूछा जा सकता है कि कलाम में दो चीज़ों का जिक्र करके दोनों के दरमियान फ़र्क करने को क्या कहते हैं। तो मुख्तलिफ सनतों का तज़किरा किया जा सकता है, तो ये सन्नत तफरीक है, दो चीज़ों का जिक्र करके दोनों के दरमियान फ़र्क करना। तो नज़्म में जवाबी शिकवा में ऐसे अशार तलाश करें जिनमें सन्नत तफरीक मौजूद हो, फ़र्क किया गया हो। देखिए पहला शेर है, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। यानी आपस में ही कितना फ़र्क है कि गुफ्तगू करने पर तो फ़ख्र है कि हम बेहतरीन गुफ्तगू कर सकते हैं, मगर उसका फ़र्क देखिए कि बात करने का तरीका ही नहीं है, बात करने के आदाब ही नहीं जानते, गुफ्तगू के आदाब से ही नावाकिफ़ है। तो ये फ़र्क दोनों मिसलों में ये मुख्तलिफ बात की गई है, तो ये फ़र्क है। इसी तरह बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं। बुत शिकन और बुतगर ये फ़र्क है। बुत शिकन से मुराद हमारे असलाफ और बुतगर से मुराद हम, यानी हमारे और हमारे असलाफ में कितना फ़र्क है, ये फ़र्क की बात की गई है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद आज़र, इन दोनों में कितना फ़र्क है, तो ये सन्नत तफरीक। इसी तरह थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। आबा यानी आबा व अजदाद, असलाफ और हमारे दरमियान ये फ़र्क यहाँ पे बयान किया। हाथ पर हाथ दरे मुंतज़िर फ़रदा हो। अगर इस शेर को पूरा समझा जाए तो फ़र्क मौजूद है कि हमारे असलाफ अमल पर यकीन रखते थे, काम करते थे, जिद्दोजहद पर यकीन रखते थे, ठीक है जी, और पक्के सच्चे मुसलमान थे, खरे मुसलमान थे। मगर हम अगर ज़वाल पजीर हैं तो कल आने वाले कल के मुंतज़र हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, हम खुद से कुछ नहीं कर रहे। तो ये हमारे और हमारे असलाफ के दरमियान फ़र्क है। तो ये फ़र्क पर मुश्तमिल शेर हैं, अशार हैं सन्नत तफरीक जिनमें मौजूद है। जी जनाब, तो ये सवाल आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12, नज़्म जवाब शिकवा में से 10 हम काफ़िया अल्फाज चुनकर लिखें। नज़्म में तो ये नज़्म की मुश्किल सवालात में तो ये सवाल है कि सिर्फ 10 हम काफ़िया अल्फाज, सिर्फ 10 आपने लिखने हैं। हम काफ़िया अल्फाज, काफ़िया आपको पता है कि किसे कहते हैं, काफ़िया यानी शायरी में, नज़्म में या गज़ल में जो हर शेर में हम आवाज़ अल्फाज आ रहे होते हैं, नज़्म के हर शेर के आखिर में जो हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें काफ़िया कहा जाता है। तो काफ़िया, हम काफ़िया अल्फाज जो यहाँ पे बयान किए गए हैं इस नज़्म में, वो मैंने हर बंद के यहाँ पे लिख दिए हैं। 13 बंद हैं इस नज़्म के, तो मैंने इन तमाम काफ़िए, हम काफ़िया अल्फाज लिख दिए हैं। मसलन बंद नंबर 1 में असर मगर नज़र गुज़र, बंद नंबर 2 में कहीं बरी ज़मी यहीं, तो इस तरह ये बाकी अल्फाज हैं। बंद नंबर 3 आवाज़ राज तगोताज परवाज़, बंद नंबर 4 में बरहम आदम कम और नामहरम। इसी तरह बंद नंबर 5 में अफसाना पैमाना मस्ताना दीवाना, और बंद नंबर 6 में साइल मंजिल काबिल गिल, बंद नंबर 7 में खूगर पैगंबर बुतगर आज़र, और बंद नंबर 8 में मिटाया छुड़ाया बसाया लगाया, बंद नंबर 9 में हूर शऊर दस्तूर कसूर, और 10 में अफसाने सनम खाने पैमाने जाने, और बंद नंबर 11 में परेशान चमनिस्तान बयाबा तूफ़ान, और 12 में आसानी मुसलमानी उस्मानी रूहानी, बंद नंबर 13 में शमशीर तकबीर जहांगीर तदबीर,
تو یہ ہم کافیہ الفاظ ہیں. آپ چاہیں تو ان میں سے کوئی سے 10 الفاظ جو ہے نا ہم کافیہ وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. جیسے 2 یا 3 آپ یہاں سے لے رہے ہیں, 3 کسی اور بند سے لے رہے ہیں, 3 کسی اور بند سے, تو اس طرح سے آپ ہم کافیہ الفاظ لکھیں گے. 2 کر کے بھی ہر بند سے آپ لے سکتے ہیں. 5 یعنی بند سے آپ 10 الفاظ لے سکتے ہیں 2 کر کے. تو لینے ہم کافیہ ہیں یعنی 2 الفاظ ہی لیں گے, ایک لفظ نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم کافیہ الفاظ. اسی طرح آگے چلتے ہیں. آخری سوال, نظم جواب شکوہ میں جو فارسی تراکیب استعمال ہوئی ہیں ان میں سے 10 تراکیب لکھیں. تو یہاں پہ بھی وہی کہ میں نے ہر بند کی فارسی تراکیب جو استعمال ہوئی ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دی ہیں. تراکیب ترکیب کا جمع ہے یعنی مرکب الفاظ. مرکب الفاظ جن میں حروف اضافت استعمال ہو, جیسے زیر جس کو یعنی کا کے کی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح واو, حروف عطف واو اور. تو واو کا استعمال وہ یعنی فارسی میں استعمال ہوتا ہے, اور زیر کا استعمال یہ بھی فارسی میں. اب فارسی تراکیب کون کون سی ہیں بند نمبر 1 سے لے کر 13 تک وہ ذرا نوٹ کر لیجئے, غور کر لیجئے. بند نمبر 1 میں طاقت پرواز, پرواز کی طاقت. پرواز کی طاقت یہاں پہ نہیں لکھا جائے گا کیونکہ وہ اردو بن جائے گا. تو یہ فارسی ترکیب ہے طاقت پرواز. یہاں پہ زیر جو ہے یہ حروف اضافی ہے, تو یہ لفظ مرکب اضافی بن جاتا ہے, مرکب اضافی طاقت پرواز. اسی طرح نالہ بے باک, یہاں پہ حمزہ جو ہے یہ بھی حروف اضافت میں آتا ہے, تو مرکب اضافی ہو جاتا ہے. نالہ بے باک, بے باک نالہ, جرت مند فریاد. ٹھیک ہے جی. تو طاقت پرواز, نالہ بے باک. اسی طرح بند نمبر 2 میں عرش بری, اہل زمین. بند نمبر 3 میں تگ و تاز, یہ یہاں پہ حروف عطف ہے, واو حروف عطف. تگ و تاز, سکان زمین, شوخ و گستاخ. اسی طرح مسجود ملائک, عالم کیف, دانائے رموز. نعرہ مستانہ یہ فارسی ترکیب. دل دیوانہ یہ اگلی ترکیب. بند نمبر 6 میں دیکھیے مائل بکرم, رہ رو منزل, جو ہر قابل. اسی طرح بند نمبر 7 میں باعث رسوائی پیغمبر. یہاں پہ باعث رسوائی بھی ہو سکتا ہے, رسوائی پیغمبر بھی ہو سکتا ہے, باعث رسوائی بھی ہو سکتا ہے, باعث رسوائی پیغمبر بھی ہو سکتا ہے, تینوں ملا کر. بند نمبر 8 میں صفحہ دہر, منتظر فردا, یہ الگ الگ تراکیب ہیں. صفحہ دہر الگ, منتظر فردا الگ. اسی طرح وعدہ حور الگ, فاتر ہستی الگ, حور و قصور الگ. بند نمبر 10 میں نشہ میں, یورش تاتار, کشتی حق, عصر نو. اسی طرح بند نمبر 11 میں مثل بو, رخت بردوش, ہوائے چمنستان, تنک مایا, نغمہ موج, ہنگامہ طوفان. بند نمبر 12 میں مست مئے, ذوق تناسانی, انداز مسلمانی, دولت عثمانی, نسبت روحانی, تارک قرآن. تو یہ بند نمبر 11 اور 12 میں اتنے یعنی فارسی تراکیب ہیں. بند نمبر 13 میں لوح و قلم. تو آپ ان میں سے کوئی سے جو آپ کو آسان لگے 10 تراکیب لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو عزیز ساتھیوں, یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جو مشقی سوالات پر مشتمل تھا نظم جواب شکوہ کے حوالے سے. تو ہمارے اگلی ویڈیو انشاءاللہ ایک اور موضوع پر مشتمل ہوگی جماعت 12ویں کے حوالے سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.